سابق وزیر اعظم کی صحت سے متعلق ہی بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے ڈاکٹر سلطان محمود صاحب نے. سر آپ کو ویلکم کریں گے اپنی خصوصی ٹرانسمیشن میں. آپ سے جاننا چاہیں گے مریم اورنگزیب صاحبہ ہی, چونکہ ہمیں تو اس بارے میں اتنا نہیں معلوم, اتنا نالج نہیں ہے, وہی بتا رہی تھی کہ ہائی ڈوز جو دی جا رہی ہے اسٹیرائڈز کی, اس سے پلیٹلیٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے. کچھ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں اس کو؟ جی, دراصل یہ طبی معاملہ کافی نازک صورت اختیار کر گیا ہوا ہے. ان کو جو دوائیاں دی گئی تھیں ہارٹ کے لیے, اس نے خاصے پلیٹلیٹس کم کیے ہیں. اب اس کا عارضی ایک طریقہ یہی تھا کہ اس کو ہائی اسٹیرائڈ دیے جائیں تاکہ ان کو سفر کے قابل بنایا جائے, اور 50,000 پلیٹلیٹس جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ایئر ایمبولینس ہے اس کے لیے سیف ہیں, وہ اپنا اگلے 24 سے 48 گھنٹے تک صحت کے ساتھ گزار سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ پلیٹلیٹس کا 1.5 لاکھ سے کم ہونا ویسے خطرناک ہے, اور چونکہ سابق وزیر اعظم ایک ہائی پروفائل شخص ہیں, سیاست سے ہٹ کر یہ ایک بالکل 100% طبی معاملہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں. اور اس کے لیے ان کی ڈاکٹروں کی ماہرین کی جو ٹیم ہے, شاید اس میں ان کی غذا کا اس طرح شاید خیال نہیں رکھا گیا, کیونکہ پلیٹلیٹس کو جب آپ ہارٹ کی دوائیاں دے رہے ہیں تو جب کم ہوتے ہیں تو اس کو آپ غذا کی سپورٹ کے ساتھ پورا کر سکتے ہیں. اور اس پہلو پر میں تو مجھے یقین نہیں ہے کہ اتنی ہائی پروفائل ڈاکٹرز کی ٹیم میں کوئی ماہر غذا نہیں ہوگا, لیکن یہ ایک پہلو ہے کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اہم شخصیت کی حالت وہ ہو گئی کہ جو اگر عام شخص کی ہو تو شاید اب تک مر بھی چکا. ڈاکٹر صاحب, اگر ڈیزیز کی بات کر لی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ ITP کی لاک ہے, جس سے آٹو امیون ڈس آرڈر بھی کہا جاتا ہے, تو اس سے متعلق بتائیے گا, اس بیماری میں تجاویز کیا دی جاتی ہیں پیشنٹس کو؟ دیکھیں, بنیادی طور پر تو یہ ایک جینیٹک بیماری ہے, اور لیکن ماشاءاللہ چونکہ ان کی عمر 70 سال کے لگ بھگ ہے اور آج تک ان کو ایسا معاملہ ہوا نہیں, تو اس لیے اس کو ہم جینیٹکس سے جوڑنے کے بجائے ہم سیدھا یہی کہیں گے کہ جو ان کو ہارٹ کی دوائیاں دی گئی ہیں اس میں ساتھ دوسری سائڈ پر ان کے پلیٹلیٹس کاؤنٹس کا شاید پوری طرح دھیان نہیں رکھا گیا, اور جسم کے اندر ایک آٹو امیون سسٹم جو خود ہی اپنی ہی چیزوں کو برباد کرتا ہے, وہ جب باہر سے دوائی دی جاتی ہے تو جسم یہ سمجھتا کہ شاید کوئی دشمن اٹیک کیا اور وہ اس کے خلاف لڑتا ہے, تو اس کو آٹو امیون سسٹم کہتے ہیں, جو کہ اس حالات میں بڑا ایفیشینٹ ہو جاتا ہے. اور جو دوائی آپ دے رہے ہیں وہ چونکہ آپ ہارٹ کی اور ان کو ہائی بلڈ پریشر کی بڑی اچھی کوالٹی کی دوائیاں دے رہے ہیں, تو وہ دوسری سائڈ پر جو ان کا آٹو امیون سسٹم جب ڈیمیج ہوتا چلا جا رہا ہے. تو سر وہ تو ہو چکا ہے, آپ کو پاکستان میں علاج ممکن ہے اس بیماری کا؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں بڑے اچھے ادارے ہیں, بہت اچھے قابل ڈاکٹر موجود ہیں, لیکن ان حالات میں ابھی نواز شریف کے ساتھ کوئی ٹرائل نہیں کرنا چاہیے کہ ایسی ایمرجنسی صورت میں ان کو ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے بٹھائیں تاکہ وہ زندگی کی بازی خدا نخواستہ ہار نہ جائیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کے ساتھ ان کو کچھ غذائی سپورٹ دی جاتی تو شاید ان کے پلیٹلیٹس کبھی بھی 50,000 سے کم نہ ہوتے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آخر میں بالکل یہ بتا دیجیے, جینیٹک ٹیسٹ کیا پاک نہیں ہو سکتا ان کو جو سجیسٹ کیا گیا؟ جی وہ ہو سکتا ہے, لیکن شاید ہمارے پاس اتنے سینسٹیو اچھے آلات نہ ہوں اور وقت پر ٹائم پر صحیح رزلٹ نہ آ سکے. تو یہ ٹائم چونکہ ایمرجنسی ٹائم ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں رسک نہیں لینا چاہیے, ہو تو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چلیں, یہ آپ نے ہمارے نالج میں اضافہ کیا. بہت شکریہ. سلطان محمود ہمارے ساتھ تھے.